ایک شخص بہت ہی غریب تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ وہ ایک بادشاہ کے ہاں غلامی کرے گا۔ اس کی بیوی نے اسے اجازت دے دی اور وہ نکل پڑا کام کے لیے۔ ابھی اس کا بیوی کا ایک بچہ بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ بڑی جوانی میں چلا گیا۔ پھر وہ ایک بادشاہ کے ہاں غلامی کرتا تھا اور کرتے کرتے 20 سال گزر گئے، جو کہ وہ اپنی بیوی سے ملا بھی نہیں ان 20 سالوں میں۔ جب 20 سال پورے ہوئے تو اس غریب نے بادشاہ سے کہا کہ اب مجھے جانے کی اجازت دے دو اور میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ تو وہ بادشاہ بڑا ہی سخی تھا۔ اس نے اس غریب کو اونٹ، بھیڑ، بکریاں، دمبے سب کچھ دے دیے اور پورا مالا مال کر کے اسے اپنے گھر روانہ کر دیا۔ وہ غریب بندہ اب امیر ہو چکا تھا اور وہ اپنے گھر چل پڑا۔ راستے میں اسے ایک صحرا ملی جہاں ایک گھر تھا۔ وہ اس گھر کے اندر گیا تو وہاں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا۔ تو اس نے اس بوڑھے آدمی سے کہا کہ مجھے نصیحت کرو۔ اس بوڑھے آدمی نے اسے کہا کہ میں تمہیں نصیحت تو کروں گا مگر میں ایک نصیحت کیا ایک اونٹ لوں گا تم سے۔ اس غریب نے کہا کہ پیسے تو ویسے بھی میرے پاس ہے، پورا مالا مال ہوں اور مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو ایک نصیحت سے ایک اونٹ پر میں کوئی غریب تو نہیں ہو جاؤں گا۔ اس نے اس کو ایک اونٹ دے دیا۔ اس نے اسے کہا کہ جب بھی آسمان میں ستارے ایک لائن میں دیکھو، کچھ ستارے ایک لائن میں دیکھو تو فوراً کسی پہاڑ پر چڑھ جانا، کیونکہ وہاں ڈائریکٹ سیلاب آئے گا۔ اس غریب نے کہا کہ یہ نصیحت میرے کسی کام کی نہیں، چنانچہ مجھے دوسری نصیحت کی جائے۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ دوسرے نصیحت کا ایک اور اونٹ۔ تو اس نے اسے ایک دوسرا اونٹ بھی دے دیا۔ تو پھر وہ بابا فرمانے لگا کہ جب بھی کسی انسان کے آنکھوں کے اندر شیطانی روح چمک دیکھو تو سمجھ جانا کہ وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ تو اس غریب آدمی نے اس بوڑھے آدمی سے کہا کہ یہ نصیحت بھی میرے کسی کام کی نہیں، چنانچہ مجھے تیسری نصیحت کی جائے۔ تو اس غریب بابا نے اسے کہا کہ ایک اور اونٹ تیسری نصیحت کا۔ تو اس نے اسے تیسرا اونٹ بھی دے دیا۔ تو پھر وہ غریب بابا فرمانے لگا کہ جب بھی کسی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھو تو صبر اور معاف کر دو اسے اور آرام سے سو جانا۔ اس غریب نے کہا کہ یہ نصیحت بھی میرے کسی کام کی نہیں، 3 اونٹ ضائع ہو جائے اب میں آرام سے سو جاتا ہوں۔ وہ آرام سے سو گیا اور اس نے یہ سوچا کہ میں نے 3 اونٹ ضائع کر دیے۔ جب صبح وہ اٹھا تو اس سے وہ 3 ہی نصیحتیں بھول گیا تھا۔ چنانچہ وہ اپنے سفر پر روانہ ہوا۔ راستے میں اس کا ایک بستی سے درگزر ہوا۔ جب وہ اس بستی میں گیا تو وہاں شام ہوئی تو وہاں اس نے ایک ستارے لائن میں دیکھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور ستارے ایک لائن میں تھے۔ تو وہ گاؤں کے لوگوں سے فرمانے لگا کہ پہاڑ پر چڑھو، یہاں سیلاب آنے والا ہے۔ تو گاؤں کے لوگ اس پر ہنس پڑے اور کہا کہ یہ بے وقوف ہے۔ چنانچہ وہ غریب آدمی اپنے بھیڑ بکریوں اونٹوں کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھا اور وہاں آرام سے سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو پورا بستی غرق ہو چکا تھا، لوگ مر گئے تھے۔ تو کل کو وہ پھر اپنے سفر پر روانہ ہوا اور اس کا ایک آدمی سے درگزر ہوا۔ تو اس نے اس آدمی سے فرمایا کہ میں یہاں ایک رات گزار سکتا ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ یہاں ایک رات گزار لو۔ وہ آدمی باتیں بڑی ہی میٹھی کیا کرتا تھا اور بہت ہی اچھے مہمان نوازی اور بہت ہی پیاری باتیں کر رہا تھا، لیکن اس غریب آدمی نے اس کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھی جو اسے اس بوڑھے آدمی نے بتایا تھا۔ تو وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ وہی چمک ہے جو شیطانی ہے اور یہ مجھے مار ڈالے گا۔ چنانچہ جب رات ہوئی تو اس نے اپنے چارپائی پر ایسے
بالخت رکھے جیسے کوئی انسان سویا ہے اور خود کہیں جگہ چھپ گیا۔ جب تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا تو وہ آدمی چاقو لے کر آیا اور اس چارپائی پر مارنے لگا، تو وہ ڈائریکٹ سمجھ گیا اور اس نے اس آدمی کو پیچھے سے پکڑا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ اسی طرح وہ اپنے گھر پہنچا اور کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی ایک آدمی کے ساتھ سوئی پڑی ہے۔ تو اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے چاقو اٹھایا اور اس کے ذہن میں ڈائریکٹ یہ خیال آیا کہ میں اسے مار ڈالوں۔ چنانچہ جب یہ خیال اسے آیا تو اس کو اس بابا کی یاد آئی۔ اس بابا کی یہ بات یاد آئی کہ جب بھی تمہارا کسی کو قتل کرنے کا دل کرے تو اسے معاف کر کے سو جانا۔ چنانچہ وہ اپنے گھر سے نکلا اور اس نے کہیں باہر رات گزار دی۔ جب صبح وہ اپنے گاؤں کے لوگوں سے پوچھنے لگا کہ یہاں ایک غریب آدمی رہتا تھا اس گھر میں، تو گاؤں والوں نے کہا کہ ہاں، یہاں 20 سال پہلے ایک غریب آدمی رہتا تھا اور وہ کسی بادشاہ کے ہاں مزدوری کرنے، غلامی کرنے چلا گیا اور اپنی بیوی کو یہیں پر چھوڑ دیا تاکہ اس کے آنے والے بچوں کا مستقبل بن سکے۔ تو اس غریب آدمی نے اس گاؤں والوں سے پوچھا کہ اچھا، یہ جو یہاں گھر میں ایک آدمی ہے یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ اسی کا بیٹا ہے۔ تو وہ بہت حیران ہوا اور وہ بہت خوش ہوا اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر چلا گیا اور اپنے بیٹے اور اپنی بیوی سے ملا۔ تو دوستو، اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے بڑوں کی نصیحت کو مذاق مت